السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 4 کی اردو کی بک سے چیپٹر نمبر 6 پڑھیں گے۔ بہادر قوم کے بہادر بیٹے چیپٹر کا نام ہے۔ اس سبق کا مقصد 14 پاکستان سے تعارف اور شہادت کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ مسلمان ایک بہادر قوم ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ پاکستان کی قوم کی جرأت و بہادری کی داستانیں تمام اقوام عالم میں مشہور ہیں۔ ہمارے وطن پاکستان میں بہادر اور جیال افراد کی کمی نہیں، یہ اپنی قوم اور اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمارے جرأتی سپاہیوں نے پڑوسی ملک ہندوستان سے لڑی جانے والی جنگوں میں جرأت و دلیری کے جو ناقابل یقین کارنامے انجام دیے ہیں، ان کی مثال دوسری قوم کے ہاں ملنا بہت مشکل ہے۔ شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے پر انہیں بہادری کے تمغے نشان حیدر، تمغہ جرأت اور ستارہ جرأت وغیرہ دیے گئے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ یہ اعلیٰ ترین اعزاز اب تک 10 شہدائے کرام کو مل چکا ہے، جن کے نام درج ذیل ہیں۔ میجر طفیل شہید، کیپٹن سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر شبیر شریف شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کیپٹن راشد منہاس شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید، سپاہی سوار محمد حسین شہید۔ یہ قوم کے عظیم فرزند ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وطن کا نام اور پرچم سر بلند کیا۔ آئیے ان میں سے ایک سپوت مطلب بیٹے میجر عزیز بھٹی شہید کا ذکر اس کتاب میں کرتے ہیں، باقی کے متعلق آپ اگلی جماعتوں میں پڑھیں گے۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ یہ کھیلوں کے بہت شوقین تھے، بچپن ہی سے نماز اور روزے کے پابند تھے۔ جنگ عظیم کے دوران ان کا خاندان ہانگ کانگ میں آباد تھا۔ 1945 میں واپس اپنے وطن لادیاں جہلم آئے۔ 1946 میں انڈین ایئر فورس میں ایئرمین بھرتی ہوئے۔ تربیت کی تکمیل پر 2 ایوارڈز، ہارٹ آف آنر اور گولڈ میڈل شہید ملت لیاقت علی خان کے ہاتھوں سے حاصل کیے۔ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے پر پہنچے۔ اگست 1965 میں ہندوستان نے آزاد کشمیر کے علاقوں پر گولہ باری شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہاں سے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ کشمیر کے محاذ پر فوجیوں نے دشمن کو شکست فارس دی اور اس کی مضبوط چھاؤنی چھمب جوڑیاں پر قبضہ کر لیا، جس پر ہندوستان نے 6 ستمبر 1965 کو بغیر اعلان جنگ پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ان کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ وہ شام کو لاہور جمخانے میں فتح کا جشن منائے گا۔ اس وقت کے صدر ایوب خان نے خطاب میں کہا کہ جلد ہی وہ جان جائیں گے کہ انہوں نے کس بہادر قوم کو للکارا ہے۔ عزیز بھٹی شہید ان دنوں رخصت پر تھے، محاذ پر فوری طلب کر لیے گئے۔ عام طور پر فوجی کپتان پیچھے رہ کر اپنے فوج کو احکام دیتے ہیں، لیکن میجر صاحب ہر جگہ آگے رہتے ہیں۔ دشمن فوج کثیر تعداد میں تھی، جبکہ مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 150 تھی۔ دشمن نے اپنے ٹینک آگے بڑھا کر ہوائی حملہ کر دیا، لیکن وہ مجاہدین کو رسوا نہ کر سکے۔ دشمنوں کی یلغار روکنے کے لیے میجر عزیز بھٹی شہید نے نہر کا پل توڑوا دیا، لیکن خود 10 ستمبر تک وہیں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ دشمن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس وجہ سے عزیز بھٹی نے نہر کے کنارے مورچے بنائے اور یہاں سے ٹینک کے کمانڈر کو نشانہ بنایا، جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ ایک سکھ حوالدار نے، جو کہ باہر اپنے دستے کے ساتھ ان کے باہر نکلنے کا منتظر تھا، انہیں ہاتھ اوپر ہینڈز اپ کرا دیا، لیکن انہوں نے کمال مہارت سے اس کے کئی ساتھیوں کو ڈھیر کر دیا۔ جب میجر صاحب ساتھیوں سمیت نہر پار کر آئے اور توپ سے فائر کرانے لگے تو اچانک دشمن کا ایک گولہ ان کے قریب آ گرا اور ان کے ایک سپاہی کو شہید کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی کے ساتھیوں نے انہیں خطرے کے پیش نظر وہاں سے ہٹ جانے کے لیے کہا، مگر ان پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ دشمن کے ناپاک قدم ہماری پاک زمین پر نہ پڑ سکیں۔ سب نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا کہ آپ مسلسل 5 دن سے اس جگہ پر ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ میں قوم کی خاطر آرام تو کیا جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پھر نہر کی پشت پر کھڑے ہو گئے۔ دشمن نے ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی، ایک گولہ آ کر سیدھا انہیں لگا اور میجر عزیز بھٹی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ قوم کے اس عظیم فرزند کو تمغہ نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پاکستانی قوم اپنے اس بہادر بیٹے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔
آئیے ہم بھی عہد کریں کہ وقت آنے پر وطن کی عزت اور حفاظت کے خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 3 بڑی افواج ہیں، بری، بحری، فضائی، یعنی کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی۔ یہ تینوں مل کر اپنے ملک یعنی اور ہمارے وطن کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ لوگ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ سو گئے ہے تو ہم کبھی نہیں جاگ سکیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ صرف مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں ان بہادر بیٹوں کو یاد رکھیں اور خود بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔